بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن مجید کی آخری صورتیں کا مطالعہ کرنے لگیں جو سورۃ الکوثر، الکافرون، النصر، سورہ ابو لہب، پھر سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا مطالعہ کر رہے ہیں، جو 108 سے لے کے 114 یہ آخری صورتیں ہیں، اور امید ہے کہ آپ کو یاد بھی ہوں گی۔ بہت سے بھائیوں نے یہ کہا کہ اب یہ مدینہ منورہ کی صورتوں کا مطالعہ تو کر رہے ہیں تو مکی صورتوں کا بھی کریں، تو میں نے یہ عرض کیا کہ پہلے ہم مدنی صورتوں کو وہ پورا کر لیں تو پھر مکی کرتے ہیں، لیکن اس وقت اب یہ جب آخری آخری صورتوں کا مطالعہ کر رہے ہیں تو میں نے جان بوجھ کے کچھ مکی صورتوں کا بھی، جو پہلی چار ہیں، سورۃ الکوثر، الکافرون، النصر اور ابو لہب اور الاخلاص، یہ پانچوں صورتیں یہ مکہ مکرمہ کی، تو اس سے بھی آپ کو ایک سیمپل مل جائے گا۔ اور پھر ہم اس کے بعد ہم وہی کریں گے، سورۃ الانفال اور سورۃ توبہ رہ جائے گی، وہ ہم پہلے پڑھ لیں گے تاکہ مدینہ منورہ کی ساری صورتیں مکمل ہو جائیں، پھر ہم مکہ مکرمہ کی ڈیٹیلڈ صورتیں وہ کریں گے۔ تو اب دیکھیے کہ ان صورتوں کا موضوع کیا ہے۔ سورۃ الکوثر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے نتائج کے رزلٹ کیا ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا کہ اللہ کے قرآن کو پہنچانا، تو پھر رزلٹ کیا ہوگا۔ سورۃ الکافرون میں اپنی قوم سے علیحدگی کا اعلان، سورۃ النصر میں فتح اور عام الوفود کا اعلان۔ اب یہ کیا ہے، اس کو میں ڈیٹیل سے عرض کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح آ جائے گی، اور پھر بہت سارے لوگ وفود، یعنی وفود کا مطلب بہت سارے قافلے آ کے ایمان لائیں گے، اور پھر نیگیٹو سائڈ پہ بتایا کہ مجرمین کا رزلٹ کیا ہوگا، یہ سورۃ اللہب میں۔ اس کے بعد سورۃ الاخلاص، مکہ مکرمہ کی صورتیں، یہ ظاہر نازل تو بہت پہلے ہوئی تھی، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے بالکل اینڈ پہ رکھا ہے آخری آیات میں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے، اللہ تعالیٰ کا کیا تعلق ہے ہمارا، اصل یہ ٹاپک ہے اس کا۔ اس کے بعد پھر مدینہ منورہ کی یہ دو صورتیں، سورۃ الفلق اور ناس میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا حکم ہے، تو اس کی ڈیٹیل میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ بیک گراؤنڈ میں ذرا پہلے آپ عہد رسالت کے ٹائم لائن کو دیکھ لیجئے، جو پہلے پڑھ چکے تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تو 171 سی ای یعنی عیسوی کیلنڈر سے یہ ہوئی تھی 609 تک، یعنی 609 میں کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت آ گئی، اور آپ نے پھر 13 سال تک قرآن مجید وہاں پہ پڑھاتے رہے، لوگوں کو سناتے رہے، یہ آپ کا مشن تھا مکہ میں۔ اب اس میں اب مکہ مکرمہ کے زمانے میں یہ 5 اہم واقعات آئے۔ ایک پہلی وحی آئی اور اعلان نبوت کے ساتھ دعوت کا ابتدائی دور ہوا، جو پہلے 3 سال چلا، 609 سے 612 تک چلتا رہا، کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حکم تھا کہ آپ صرف اپنے قریبی لوگوں تک یہ میسج پہنچائیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے یا آپ کے دوست تھے، ان تک ہی میسج پہنچایا، کوئی مسئلہ نہیں ہوا، اور یہ ان کی بڑی تعداد وہ ایمان لے آئے، یعنی جس میں آپ کے سب سے قریب ترین آپ ہی کے بیگم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے وہ ایمان لائے، پھر آپ کے دوستوں میں سب سے قریب دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ ایمان لائے، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے، لیکن معاملہ یہ تھا کہ ان کے والد ابو طالب صاحب وہ کچھ فائنینشلی پرابلم میں تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تھا کہ بھی آپ ذرا علی کو آپ میرے پاس رکھیں تاکہ میں ان کا معاملہ کر لوں گا۔ تو دیکھیے کہ یہ بھی ایک معاملہ تھا، وہ بھی سب سے پہلے بچوں میں ایمان لائے، صرف 10 سال کے تھے تب۔ اچھا، اب چوتھے
حضرت زید رضی اللہ عنہ تھے کہ یہ اگرچہ پہلے یہ ایک غلام بن کر آئے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فوراً آزاد کر دیا تھا، اور آزاد کرتے ہی ان کو اپنا بیٹا قرار دے دیا تھا۔ تو یہ وہ تھے جس کی پوری ڈیٹیل اب سورۃ الاحزاب میں آپ پڑھ چکے ہیں، کہ جس میں ان کا نام بھی اس میں آیا، یعنی قرآن میں صرف ایک ہی صحابی ہیں جن کا نام ہے قرآن پاک میں، وہ حضرت زید رضی اللہ عنہ، کہ ان کا نام بھی ہے۔ اور اسی طرح منکرین میں سے صرف ایک کا ہی نام ہے جو ابو لہب ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکل تھا، چچا تھا، اور چچا کہہ لیں یا تایا کہہ لیں، کہ وہ آپ کے بالکل یعنی ماں اور باپ دونوں طرف سے ان کا رشتہ تھا، اور وہی پھر مین لیڈر بن گئے بنو ہاشم کی فیملی کے۔ تو ان کی بھی اب یہ آپ ابھی پڑھیں گے سورۃ اللہب میں۔ اچھا، پھر اب 612 ٹو 630 تک یہ پیریڈ چلتا رہا کہ بڑے پیمانے پر دعوت کو پھیلائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں پہلے کرتے رہے، پھر اور قبائل میں جا کے قرآن پاک پڑھاتے رہے۔ اس کے بعد ہجرت حبشہ ایک بڑا واقعہ ہوا تھا کہ جب ایسے لوگ جو ایمان لائے لیکن وہ خود ان کا سٹیٹس نہیں تھا، تو ان پہ بڑی تکلیفات تھیں، تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ جائیے اور حبشہ جا کے ہجرت کر لیں، کہ وہاں کے بادشاہ جو ہیں وہ لوگوں کی بڑی ہیلپ کرتے ہیں، تو وہ آپ پہ کچھ نہیں کریں گے۔ وہ کرسچن تھے، نجاشی، اور جب صحابہ کرام وہاں چلے گئے تو خود اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ وہ بھی آئے تھے۔ انہوں نے وہاں سورہ مریم وہاں پہ بادشاہ کو سنائی تھی، تو ان پہ آنسو نکل آئے اور وہ نجاشی خود ایمان لے آئے تھے۔ تو وہ رزلٹ تھا۔ تو دیکھیے یہ ہوا، ایک خاص ٹائم ہوا شدید مشکلات کا، یہ 619 کا ہے، جس سے عام الحزن، حزن یعنی حزن کا مطلب خوف، سوری بلکہ اس کو آپ کہہ لیں کہ ایک بہت بڑا ایک دکھ کا ٹائم یہ ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر قبائل میں دعوت کرتے، طائف بھی گئے تھے، تو وہاں لوگوں نے آپ پہ بہت سے پتھر مارے تھے، اور حضرت زید رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، تو وہ آگے بڑھ کے انہوں نے اپنے اوپر پتھر کو روکنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے جس حد تک انسان میں ممکن ہوتا ہے اتنا انہوں نے کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی تھے، تو یہ معاملہ یہ تھا۔ تو یہ بہت تکلیف کا تھا کہ اس وقت جو سب سے زیادہ فائنینشلی اور سائیکولوجیکلی مدد کرنے والی وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ تھی، وہ فوت ہوئی تھی، اور آپ کے چچا ابو طالب صاحب جو ہیں وہ پوری فیملی کی حد تک وہ ہیڈ تھے، اور وہی پوری خدمت کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن وہ بھی اسی دن فوت ہوئے تھے، اسی مطلب سال میں۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ یہ پورا غم کا پیریڈ تھا، یہ ایک وہ پیریڈ تھا، تو تب یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں کہ جس کا اب ہم مطالعہ کرنے لگے۔ اور پھر مکی زندگی کا آخری دور میں آپ دیگر قبائل کی طرف تفصیلی دعوت دیتے رہے 3 سال تک، اور پھر یثرب شہر کے لوگ ان کے خود لیڈرز ایمان لائے، اور انہوں نے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ آپ خود تشریف لائیں مدینہ۔ تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو آپ 622 عیسوی کیلنڈر کے لحاظ سے وہ مدینہ چلے گئے، اور پھر 10 سال رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ہجرت کے ٹائم سے یہ ہجری کیلنڈر شروع ہوتا ہے، پہلا سال وہی آپ کہہ لیں۔ تو دیکھیے یہ ٹائم لائن، اب ٹائم لائن کو یاد کرتے ہوئے اب دیکھیے کہ رزلٹ، دیکھیے کہ یہ ایک حالت تھی کہ یہ حرم شریف تھا، مکہ مکرمہ آج کل ایسا ہے، اس زمانے میں ٹھیک ہے تھوڑی سی آبادی ہوگی، لیکن اس دور میں بھی وہ سب سے بڑا شہر ہوتا تھا عرب علاقے میں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ یہ دیکھیے کہ یہ لائن میں آپ اس طرح چلتے چلتے ہجرت کرتے چل کے مدینہ چلے گئے تھے۔ تو یہ بھی وہ ٹائم لائن کی آپ لوکیشن ذرا یاد رکھیے گا۔ اب ان صورتوں کو سمجھنا آسان ہوگا انشاءاللہ۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ سب
جو دکھ اور غم کا جو ٹائم ہے تو اس کی صورتیں ہیں مکہ مکرمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے. انا اعطیناک الکوثر، اے رسول ہم نے یہ خیر کثیر الکوثر آپ کو عطا کر دیا. فصلی لربک وانحر، اس لیے آپ اس بیت الکعبہ میں اب اپنے رب کی نماز پڑھیے گا اور اسی کے لیے قربانی کیجیے گا. انا شانیک هو الابتر، اس میں شبہ نہیں کہ آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے، اس کا کوئی نام لیوا نہ رہے گا. اب دیکھیں کہ یہ کیا ہے. اب سب سے پہلے تو لفظ دیکھیے الکوثر. کوثر کیا؟ تو اس میں مفسرین نے دو پوائنٹ آف ویو آئے ہیں. ظاہر ہے کہ لوگوں نے جو سمجھا ہے، ایک تو یہ آیا کہ یہ حوض کوثر ہے، یعنی قیامت میں جب ہم لوگ پہنچیں گے تو ایک بہت اچھا ایک بڑا سا ڈیم ملے گا کوثر کا، کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ملے گا اور آپ لوگوں کو وہ پانی پلائیں گے. تو وہ ایسا شاندار جوس ہوگا کہ لوگ پورے ان کی جسم جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائیں گے، ذہن ایکٹیو ہو جائے گا. تو یہ اپنی امت کے لیے. تو مفسرین کا خیال ہے کہ شاید یہ ہے. اور دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ الحرم شریف، یعنی اصل بات اگر اسی زندگی کی بات ہے تو پھر الکوثر، کوثر کا مطلب ہے خیر کثیر، کہ جس میں بہت بڑے فائدے. تو اس کی اصل حیثیت یہ ہے کہ حرم شریف و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی. اب آپ دیکھیے کہ آپ کے ذہن میں ہوگا سوال کہ اب یہ ٹائم ہے حزن کا، تکلیف کا، یعنی جس کو عام الحزن یعنی 619 عیسوی کیلنڈر کے لحاظ سے، کہ جب بہت تکلیفات ہوئی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جناب آپ کو یہ عطا کر دیا ہے، اسی میں آپ نماز پڑھیے گا، اسی میں قربانی کیجیے گا. ابھی عین اسی وقت تو نہیں ملا تھا، لیکن اب دیکھیے کہ ہم لوگ اگر ہم پہ معاملہ ہو تو ہم تو سوچیں گے جی کب ملے گا. لیکن جو رسول ہیں ان کا تو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ معاملہ چل رہا ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو کنفرم پتہ چل گیا ہاں جی ملنا ہے. لیکن بہرحال اس میں تھوڑا سا ٹائم لگا 10 سال کا. تو تقریباً 10 سال یا 9 سال کہہ لیں آپ، جیسے بھی آپ عشری کیلنڈر سے آپ کہہ لیں یا جس طرح کہنا ہے آپ کہہ لیں. تو اتنے عرصے بعد پھر مکہ مکرمہ فتح ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف پہ پہنچ گئے. آپ نے نماز بھی پڑھی، قربانی بھی کی وہاں. اب دوسرا چیز یہ لفظ ہے جو بالکل آخری لفظ ہے الابتر، کہ ابتر کسے کہتے ہیں؟ ابتر کہتے ہیں کہ جسے جڑ کٹا، کہ جس کا جڑ پوری کٹی ہوئی. اور عرب لوگ الابتر اس کو کہتے کہ جس کے جو بے اولاد ہو اور اس کا کوئی پیروکار نہ ہو تو ان کو کہتے تھے. تو یہ آپ کسی جاہلیت کہ آپ شاعری کو پڑھ لیں تو اس میں بھی یہی لفظ آپ کو ملے گا. تب ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے پیدا ہوئے تھے اور تینوں ہی بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے. تو اب ہوا یہ کہ جو دشمن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی بہت مخالف تھے، ابو جہل، ابو لہب، عاص بن وائل، ولید بن المغیرہ، یہ چاروں بڑے دشمن تھے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ طنز کرنے لگے کہ بھئی تم تو ابتر ہو گئے ہو، کہ تم تو معاذ اللہ جڑ کٹے ہو، اب تم بے شک جو مرضی دعوت کرتے رہو کبھی پوری نہیں ہوگی، تمہارا کوئی نام لیوا بھی نہیں ہوگا. تو یہ ایک طنز تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ جو آپ کے دشمن ہیں یہی جڑ کٹے ہو. اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ یہ کیا ہوا جی ان کا؟ تو ہسٹری میں اب پڑھیں تو اب ذرا دیکھیں ابو جہل. ابو جہل خود تو مر گیا جنگ بدر میں، اور بڑا آسانی سے مرا گیا، حالانکہ بڑا پہلوان تھا، کچھ بھی تھا،
بڑا آسانی سے مارا گیا. لیکن ظاہر ہے کہ اس کو بڑا فخر تھا اپنے بیٹوں پہ. تو اسی کے بڑے بیٹا اکرمہ رضی اللہ عنہ تھے جو ایمان لے آئے. اور پھر آپ امیجن کریں کہ کس حد تک ایمان آیا کہ جب وہ ابو بکر یا شاید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شام میں جب جنگ ہوئی تو اس میں جو شہید ہوئے تو اس میں اکرمہ رضی اللہ عنہ بھی تھے لیکن ابھی زخمی تھے. تو اب کچھ خواتین نے جو بھائی ابھی زخمی تھے تو ان کو پانی پلانے لگی. تو اکرمہ رضی اللہ عنہ کو بھی آیا. تو اس ٹائم ان کو محسوس ہوا کہ عین ان کے ساتھ ایک اور ساتھی جو ہیں وہ شہید بہت زخمی ہیں. تو ان کو انہوں نے کہا کہ نہیں بہن پہلے آپ ان کو دے دیں. اب وہ پہلے کو دیا. تو پہلے کو دوسرے کو جب پتہ چلا کہ وہ جو تیسرے پڑے وہ زیادہ تکلیف میں، نہیں پہلے آپ انہیں دیں. اب وہ خاتون تیسرے بھائی تک پہنچی تو جب پانی وہاں تک پہنچانے لگی تو وہ اس دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے. تو وہ واپس دوسرے کے پاس آئیں تو دیکھا کہ وہ بھی شہید ہو گئے. پھر اکرمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں اور وہ بھی اس دنیا سے پہنچ گئے، نکل گئے. تو دیکھیے کہ یہ رزلٹ ہوا. تو بتائیے کہ ابو جہل کا کیا کوئی ان کا کوئی بیٹا ایسا ہوا کہ خود اس کی دعوت کو چلاتا، وہ بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی خدمت کرنے لگے. اب دوسرے کو دیکھیے ابو لہب کو دیکھیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تایا تھا یہ. اور اسی کی ڈیٹیل آپ آگے پڑھیں گے کہ کس طرح سے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ تکلیف اسی نے دی کہ ظاہر اپنی فیملی کا تھا تو وہ زیادہ دیتا ہے. اور اسی طرح ان کی جو بیگم تھی ان کا بھی یہی حال تھا. تو انہی کا جو بیٹا عتبہ رضی اللہ عنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے. یہ رزلٹ ہوا. اچھا تیسرے کو عاص کو دیکھ لیجیے، عاص بن وائل کو. تو انہی کے بیٹے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ تھے. یہ وہ ان کی رسپانسبلٹی تھی مکہ کی حکومت کی کہ وہ ایمبیسڈر تھے کہ جہاں کہیں کسی معاملے میں جو کرنا ہے تو ایمبیسڈر کے طور پہ وہی جاتے تھے. تو یہ عمر بن عاص ہی گئے تھے کہ جب ہجرت کر کے لوگ حبشہ گئے تو یہ جا کے عمر بن عاص نے جا کے بڑا بادشاہ سے پوری ڈسکشن کی ایک ایمبیسڈر کے طور پہ کہ جی اپنے بندوں کو آپ مجھے واپس بھیجیں ہم. لیکن بادشاہ نے جو نجاشی تھے رضی اللہ عنہ کرسچن تھے انہوں نے یہ کیا کہ نہیں جی یہ میں نہیں کر سکتا کہ یہ اپنے دین پہ جیسے چاہیں ویسے ہی رہیں، میں نہیں کچھ کہوں گا. لیکن پھر وہی عمر بن عاص رضی اللہ عنہ یہ خود ان کو جب دعوت پہنچ گئی وہ ایمان لے آئے. اور عاص بن وائل تو خود جگہ بدر میں مارا گیا اور عمر رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تھے اور وہ ایمان لائے تھے. اچھا خالی ایمان نہیں لائے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ انہیں پولیٹیکل معاملات کی بہت اچھی ایکسپیرینس بھی ہے ان کی اور یہ ایک بہت اچھے اسپیشلسٹ ہیں. تو آپ نے ان کو ہی گورنر بھی بنا دیا تھا کئی علاقوں میں. تو دیکھیے کہ یہ رزلٹ ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کی دعوت کو جو ان کی شرک کی تھی اس کو نہیں پھیلایا بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پھیلایا. اچھا پھر چوتھے کو دیکھ لیں ولید بن المغیرہ جس کے اپنے بیٹوں پہ بڑا فخر تھا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑا طنز کر رہا تھا کہ یہ تو الابتر ہے، جڑ کٹا ہے. تو پھر وہ خود کیا ہوا کہ ان کے تینوں بیٹے خالد، ہشام اور ولید بن ولید یہ تینوں ایمان لے. اور سب سے بڑھ کر ان کے جو ملٹری کے جو ہیڈ تھے وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے، وہ ایمان لائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو ملٹری کے ایک سب سے بڑا رسپانسبل آدمی بنایا اور پھر یہ بھی فرمایا تھا کہ جناب یہ اللہ کی تلوار کی طرح ہے. یہ اس حد تک فرمایا. تو امیجن کیجئے کہ یہ حالت تھی. اب دیکھیے کہ اس پہ ولید بن مغیرہ جو خود دشمن تھا
مارا گیا تھا جنگ میں. یعنی اس کا یہ الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. اس نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات قرآن کی سنی تو وہ اس نے کہا تھا، یہ اس کے الفاظ ہیں، خود دشمن کے الفاظ. بخدا تم میں سے کوئی شخص مجھ سے بڑھ کر نہ شعر سے واقف ہے، نہ رجز اور قصیدہ سے، اور نہ جنات کے الہام سے. یعنی ان چیزوں میں سب سے بڑا ماہر میں ہوں. یہ رجز کیا ہے کہ یہ ایسی شاعری ہوتی تھی جو جنگ میں استعمال ہوتی تھی موٹیویٹ کرنے کے لیے، کہ بھی اس کا ماہر بھی میں ہوں، شعر کا بھی میں ہوں. قصیدہ ہوتا تھا کہ ایک پوری کہانی والی شاعری، اس کا سب سے بڑا ماہر ہوں. اور پھر وہ یہ ان کی توہم پرستی تھی کہ یہ جنات کے الہام، یعنی کوئی کسی کے ذہن میں جو بڑا اچھی شاعری آتی تو کہتے یہ تو جن نے کیا، تو کہتا تھا میں ہی ماہر ہوں سب سے بڑا. تو اب ولید نے یہ کہا، خدا کی قسم یہ کلام جو اس شخص محمد کی زبان سے جاری ہے اس میں سے کسی چیز سے مشابہ نہیں ہے. بخدا اس کلام میں بڑی حلاوت اور اس پر بڑی رونق ہے. اس کی شاخیں ثمر بار ہیں، اس کی جڑیں شاداب ہیں. یہ لازماً غالب ہوگا، اس پر کوئی چیز غلبہ نہ پا سکے گی، اور یہ اپنے نیچے ہر چیز کو توڑ ڈالے گا. اب دیکھیے سب سے بڑے منکر کا یہ تھا کہ خود واقعی وہ شاعر کے سب سے بڑے ماہر تھے، اور ولید نے یہ کہہ دیا خود، لیکن ایمان اس لیے نہیں لائے کہ اپنا جو قوم پرستی میں بس اپنے اسی شرک پہ رہے، اور پھر جنگ بدر میں مارا گیا. لیکن انہی کے بیٹے پھر چل کے انہوں نے جہاد میں سب سے بڑا مین کام خالد رضی اللہ عنہ کا تھا کہ اس میں اب چلو مسلمانوں نے جو کہا اس کو چھوڑے، خود کرسچنس کے بارے میں کر لیں جن کے ساتھ جنگ ہوئی تھی. تو وہ یہ بڑا کہتے تھے، یعنی ایک بڑا مشہور کیس ہوا ہے کہ خود کرسچنس کے ایمبیسڈر نے آ کے خالد رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی. ابھی جنگ ہوئی نہیں تھی، ہونی تھی ابھی. تو اب وہ ایمبیسڈر نے کہا کہ بھئی خالد یہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے جو نبی ہیں انہوں نے آپ کو کوئی تلوار دی ہوئی ہے. تو ان کا کہ نہیں بھی یہ نہیں، میں تو نارمل آدمی ہوں. لیکن دوسرے صحابہ کرام انہوں نے بتایا کہ نہیں، ان کو اللہ کی تلوار قرار دیا. اور کرسچنز اتنا ڈرتے ہوتے تھے کہ جب انہیں یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے پتہ ہوتا کہ اس جنگ میں کہ ہیڈ جو ہیں وہ خالد ہیں، تو وہ بغیر جنگ کے وہ سرنڈر کر دیتے تھے، یا جنگ کرنی بھی ہے تو تھوڑی سی ہوئی اور اس کے بعد سرنڈر کر دیتے تھے. تو یہ حالت تھی، تو یہ حالت تھی ان کی. تو امیجن کریں کہ یہ رزلٹ ہوا ہے سورۃ الکوثر میں جو 619 عیسوی کیلنڈر میں آئی، اور اس کا رزلٹ پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد یہ آیا، یعنی آپ کہہ لیں کہ 10 سال بعد یہ آیا کہ انہی کے بچے وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا بن گئے. اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنی آپ کو جتنی ذہن میں ایک غم ہوگا وہ سارا ختم ہو گیا اس سے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں کا یہ معاملہ کرتے ہیں. اب دوسری صورت ہے سورۃ الکافرون، یہ بھی آپ کو یاد ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے. قل یا ایھا الکافرون، اے رسول آپ اعلان کر دیجئے کہ اے کافرو، اے کفار، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی عبادت تم کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم کبھی تنہا اس کی عبادت کرو گے جس کی عبادت میں کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ اس سے پہلے میں کبھی ان چیزوں کی عبادت کے لیے تیار ہوا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم کبھی تنہا اس کی عبادت کے لیے تیار ہوئے جس کی عبادت میں کرتا رہا. لکم دینکم ولی دین، اس لیے اب تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے.